الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بالخصوص ایک پہلو اور ایک موضوع کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا بعد از وصال امداد کرنا، اس حوالے سے بھی اس میں آج بیان ہوگا۔ بڑی ہی خوبصورت ویڈیو آج کی ہے اور بڑی خوبصورت تفسیر جو آج آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ پاک کے تمام عہد مذکور ہیں۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے۔ ان کی تعداد 40,000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈالنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر یہ موجود ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے۔ دعا کیا فرماتے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اب یہ جو تفسیر ہم نے بیان کی، اس تفسیر سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد جو ہے وہ شرک نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مدد کر سکتے ہیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً امداد فرما سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ یہاں پر میں دو ایسے واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال فرمانے کے بعد، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی ہے۔ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا آپ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بعد از وصال بھی اپنے غلاموں کی امداد فرماتے ہیں۔ اب یہاں آگے دوسرا واقعہ سماعت کریں۔ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی فریاد ختم نہیں ہوئی، اور جیسی ختم ہوئی اس کی فریاد تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے، اور 3 دن بعد وہ مر گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفاء باخباری دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور حضور علیہ السلام نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ اللہ اکبر! اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام
فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یہ دو صرف آپ کے سامنے عرض کی، صحابہ اولیاء کرام کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں روایات ہیں، لیکن دو چیزیں عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال بھی اپنے غلاموں کی امداد فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کا جو آخری حصے کے جو آخری کلمہ تھا، لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے ہی ان انبیاء کرام کو قتل کر ڈالتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔